اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلوات پڑھتے بار محمد سے روزہ مجالس کے آج دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تاریخ کی روشنی میں۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے، اے لوگو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے انبیاء اور مرسلین کا ایک سلسلہ رہا، تمام انبیاء تمام مرسلین آئے اور آنے کے بعد الہی پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ہمارا نبی بھی ایسا ہی ہے، جیسے دیگر انبیاء کرام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن نبیوں کے جانے سے خدا کا دین نہیں ختم ہوتا ہے، پیغمبر کے مر جانے سے دین خدا نہیں ختم ہوتا۔ خدا کا پیغام خدا کا دین ویسے ہی ابدی ہے جیسے خدا ابدی ہے، جیسے خدا قیامت تک باقی رہنے والا ہے ویسے ہی خدا کا دین اور خدا کا پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہی امت مسلمہ کو اور بشریت کو آیت خطاب کر رہی ہے کہ ہمارا محمد ایک پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ہمارا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے آئے۔ اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو پیغمبر گئے ہیں پر دین باقی ہے، پیغام باقی ہے، جیسے اللہ باقی ہے ویسے ہی اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام باقی ہے۔ وما محمد الا رسول، یہ آیت کا یہ فقرہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے سے اللہ کا دین نہیں ختم ہوگا، خدا کا پیغام باقی ہے، خدا کا دین باقی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، میرے نبی سے پہلے انبیاء و مرسلین کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور وہ آئے، انہوں نے ہمارا پیغام بشریت تک پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے پر پیغام باقی رہا۔ اسی لیے یہ معروف جملہ ہے، ان الدعوۃ لا تموت بموت الداعی، اللہ کا پیغام اللہ کا دین پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے سے دین نہیں ختم ہوتا ہے، دین باقی رہتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، تو قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔
وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں، اور پھر انبیاء کی سنتوں کو بیان کیا۔ قد خلت من قبل الرسل، انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، آئے، خدا کا پیغام پہنچایا اور دنیا سے چلے گئے۔ میرا نبی بھی ایسا ہی ہے، میرا نبی بھی ایسا ہی۔ ہرگز یہ تصور نہ کرنا کہ میرا نبی قیامت تک زندہ رہے گا، میرا نبی ابدی ہے، نہیں۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین کے اوپر ہے اسے فنا ہو جانا ہے۔ لا یبقى الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اور صرف ایک ذات باقی رہے گی، اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہاں تک قرآن نے کہا۔ پس نبی رسول ہیں یعنی پیغامبر ہیں، یعنی میسج لے کر آئے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات قرآن نے یہ کہی قد خلت من قبل الرسل، انبیاء آئے چلے گئے مگر دین باقی ہے۔ تیسری بات قرآن کہہ رہا ہے کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر ہمارے نبی دنیا سے گزر گئے یا ہمارے نبی کو قتل کر دیا گیا تو کیا تم ہمارا دین چھوڑ دو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایمان کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات قرآن مجید نے کہی جو ہمارے دین کو چھوڑ دے گا، کفر کی طرف پلٹ جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تم دیندار بن کے خالق اور مالک کو فائدہ نہیں پہنچاؤ گے، اور نہیں ہمارا دین چھوڑ دو گے تو نہ مجھ خالق کو نقصان پہنچے گا۔ لن یضر اللہ شیئا، دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ گے تو ذرہ برابر ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو شاکرین کو جزا دے گا، وہ جو نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں اللہ ان کو جزا دے گا۔ اس نے ترجمے کے بعد آئے کریمہ کے کل تک یہاں تک گفتگو پہنچے کہ پیغمبر گرامی، اور چونکہ عنوان گفتگو ہے شہزادی دو عالم تاریخ کی روشنی میں، لہٰذا کل تک جتنی گفتگو کی تھی اس کا ایک خلاصہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ نبی گرامی کی حیات کو بتانے کے لیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے اتنی بات مجھے کہنا ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 40 برس تک اللہ کے نبی مکے میں رہے۔ جب سے پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے 40 برس تک اللہ کے نبی مکے میں رہے، اور 40 برس تک اپنے عمل کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، بشریت کو توحید کی طرف بلاتے رہے، انسانیت کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور جب 40 برس کے ہوئے تو پیغمبر پاک کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور اسی کو قرآن نازل ہوا، اسی کو بعثت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک سن ختم ہوا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کے بعد جو سن شروع ہوتا ہے اس سن کو بعثت کہتے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد 13 برس تک نبی گرامی مکہ مکرمہ میں رہے، پس بعثت کا سال 13 برس تک ہوا، اور بعثت کے 5ویں سال شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مکہ مکرمہ میں ولادت ہوتی ہے۔ بعثت کے 5ویں برس 40 برس تک عام الفیل کے بعد 13 برس تک، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد 13 برس تک اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں رہے۔ ان 13 برس کو بعثت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر نے مکہ چھوڑا۔ اب جب مکہ چھوڑ کر آئے تو مدینہ آئے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ جب مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ اللہ کے نبی آئے تو اب یہاں سے ہجرت کا سن شروع ہوا۔ ہجرت کے پہلے سال نبی گرامی نے مدینہ منورہ میں 2 اہم کارنامے انجام دیے۔ پہلا کارنامہ مسجد النبی بنائی،
یہ ایک دوسری بات، مہاجرین اور انصار میں عقد اخوت پڑھ دیا، مہاجر کو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنایا، اور پیغمبر پاک نے ایک غریب کو ایک امیر کے ساتھ بھائی بنایا تاکہ اس امیر کے ذریعے سے اس غریب کی غربت کا خاتمہ کیا جا سکے، اس کی غربت کو مٹایا جا سکے۔ اور قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں کہا انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بس یہ ہجرت کے پہلے برس، ہجرت کے دوسرے برس پھر دو عظیم کارنامے جو کل کی گفتگو ہوئی۔ پہلا کارنامہ یہ، ایک کارنامہ یہ کہ شہزادی کونین کی شادی ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ اور وہ ہجرت کے دوسرے برس ہے مدینہ منورہ میں، اور دوسری جنگ بدر ہے۔ دوسرا واقعہ جنگ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو کفار قریش کے ساتھ ہوئی اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو کل کی تھی، بس بات کو سمیٹتے ہوئے پیغمبر پاک 40 برس تک صرف عمل کے ذریعے سے بشریت اور انسانیت کو خالق اور مالک کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد پھر 13 برس تک مکہ مکرمہ میں رہے، اسے بعثت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مکہ چھوڑ کے جب نبی گرامی مدینہ منورہ آئے تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اب ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کے دوسرے سال دو عظیم باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا تذکرہ یہ ہے کہ شادی ہے شہزادی کونین کی، اور دوسری بات جنگ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جسے کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آج کی گفتگو یہاں سے کرنا چاہوں گا۔ ہجرت کے تیسرے برس، ہجرت کے تیسرے برس بھی دو اہم واقعات رونما ہوئے، اسے بھی کل عرض کر چکا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہے، وہ بھی مدینہ منورہ میں ولادت ہے، اور ہجرت کے تیسرے برس ہی اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد ہے۔ بس یہ ساری باتیں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد انجام پائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ عقد اخوت پڑھا، مسجد النبی، یہ ہجرت کے پہلے برس۔ ہجرت کے دوسرے سال شادی ہے، جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے تیسرے برس امام حسن کی ولادت ہے اور جنگ احد ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ 14 معصوم میں رسول مکے میں پیدا ہوئے، امیر المؤمنین مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہے، خانہ کعبہ میں، اور شہزادی کونین کی بھی ولادت کہاں کے اوپر ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ لیکن ہمارے دوسرے امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہے، ہجرت کے تیسرے برس۔ اب آج کی گفتگو آپ سے یہاں سے کرنا چاہوں گا، اور عنوان گفتگو یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا، شہزادی کونین، تاریخ کی روشنی میں ہجرت کا چوتھا برس۔ ہجرت کے چوتھے برس مدینہ منورہ میں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جوش نے بڑے پیارے انداز میں سید الشہداء کو سراہا ہے، بڑی عظیم باتیں کہیں۔ حسین فرزند فاطمہ ہیں، اور فاطمہ رسول پاک کی لخت جگر ہیں، جن کے لیے نبی نے فرمایا ہے روحی و قلبی و ہے روحی و قلبی التی بین جنبیا۔ فاطمہ روح پیغمبر کو کہا جاتا ہے، نبی نے کہا فاطمہ میری روح ہیں اور فاطمہ میری قلب ہیں۔ جو پوری کائنات کے لیے قلب بنے اسے نبی کہا جاتا ہے، جو کائنات کے لیے روح بن جائے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کو اس کائنات سے جدا کر دیا جائے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم ہو پر جسم میں روح نہ ہو۔ بہت توجہ کریے گا، جو پوری کائنات کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے، اور جو نبی کے لیے روح کی حیثیت رکھے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات کے قلب کو نبی کہتے ہیں اور قلب پیغمبر کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔
قلب پیغمبر کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قطرہ جوش نے جب سید الشہداء کو سراہا تو بڑے پیارے لفظوں میں کہا، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ پس ہجرت کے چوتھے برس سید الشہداء کی ولادت ہے، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت ہے 3 شعبان سن 4 ہجری۔ کہاں پہ ولادت ہے امام حسین کی؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مکے میں نہیں، مدینہ منورہ میں۔ مکے میں 14 معصوم میں سے 3 معصوم اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے، امیر المؤمنین مکہ مکرمہ میں، شہزادی کونین مکہ مکرمہ میں، لیکن امام حسن علیہ السلام کی ولادت کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کہاں ہے؟ مدینہ۔ حسن و حسین کا گھر مدینہ ہے، بہت توجہ کریے گا، مدینے میں بھی محل بنی ہاشم ہے۔ یہ امام حسن اور امام حسین کا جو گھر ہے وہ مدینہ میں ہے۔ اتنی بات جب کہی، اب ہجرت کے پہلے سال عرض کر چکا، ہجرت کے دوسرے سال یہ بھی بیان کر دیا، تیسرے برس چوتھے برس میں سید الشہداء کی ولادت ہے۔ اب آتے ہیں ہجرت کے 5ویں برس، بہت توجہ کریے گا، ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے، اور جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، جنگ خندق ہی کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ جنگ خندق کتنی عظیم جنگ ہے۔ پس ہجرت کے دوسرے برس اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے تیسرے برس دوسری جنگ وہ کون سی ہے؟ جنگ احد ہے۔ اور ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار قریش، بلکہ یوں کہوں اسلام کے جتنے دشمن تھے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ کفار رہیں، جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے، جتنی طاقتیں سب ایک ساتھ جمع ہوئی اسلام کے خلاف۔ پس آپ نے دیکھا اسلام کے دشمن طاقتیں، ساری کی ساری طاقتیں ایک ساتھ جمع ہوئی اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، دشمنوں کی تعداد جنگ خندق میں 10,000۔ آپ ذرا ایک ایک چیز کا اندازہ لگائیے۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، کفار کتنے تھے؟ 1000 کے قریب۔ جنگ احد میں مسلمان 1000، کفار 3000، اور جنگ خندق میں مسلمان کتنے ہیں؟ 3000، اور اسلام کا دشمن کتنا ہے؟ اسلام کا دشمن 10,000، اور اس میں بھی جو ان کا سب سے بڑا پہلوان اور سب سے بڑا جو شجاع انسان تھا اس کا نام ہے عمرو بن عبدود۔ عمرو بن عبدود یہ اکیلا ایک انسان نہیں تھا، بہت توجہ کریے گا، تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی عمرو بن عبدود اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا۔ اس پہ بھی ذرا سا آپ توجہ کریے گا، عمرو بن عبدود جیسا سورما جنگ بدر، جنگ خندق میں۔ پس جنگ خندق ہجرت کے کون سے برس ہے؟ 5ویں سال، ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق۔ اسی جنگ خندق میں اللہ نے خندق کھودی تھی۔ یہ خندق کھود کر کے چوڑی خندق کھودی تھی، اتنا چوڑی کھودی تھی کہ کوئی اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگا کے اس طرف سے اس طرف نہ آ سکے۔ پر آپ کو پتہ ہے چھلانگ لگا کے خندق کو کراس کر کے آنے والوں میں ایک یہی عمرو بن عبدود، اور آنے کے بعد زمین پہ نیزہ گاڑ کے کہہ رہا تھا کون ہے جو میرے مقابل میں آئے گا، کون ہے جو میرے مقابل میں آئے گا۔ اکیلا انسان، بہت توجہ کریے گا، کتنے کا مقابلہ کرتا تھا؟ 1000 کا۔ اور کہوں یہ بھی تاریخ میں اتنے مضبوط اس کے بازو تھے، اتنے مضبوط بازو تھے کہ اونٹ کا بچہ اٹھا کر کے سپر بنا لیتا تھا۔
اکیلا اونٹ کا بچہ اٹھا کے سپر بناتا تھا. دوسرے خلیفہ کو جب بھیجا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ رسول سے کہیں پہ کہا کہ اللہ کے نبی اتنا مضبوط ہے کہ یہ اکیلا اونٹ کا بچہ سے اٹھا کے سپر بنا لیا کرتا ہے. ایسے میں نیزے کو گاڑ کے کہہ رہا تھا کون ہے جو میرے مقابل میں آئے گا. اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہجرت کے 5ویں برس امیر المومنین کی عمر مبارک کیا ہے؟ امیر المومنین کی عمر مبارک کیا ہے؟ امیر المومنین سن 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے. سن 40 عام الفیل پہ قرآن اترا. کتنے سال کے ہو گئے؟ 10. قرآن نازل ہونے کے بعد 13 برس تک مکے میں رہے. 10 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 23. ٹھیک ہے نا. ہجرت کر کے جب مدینے آئے تو مولا کتنے برس کے تھے؟ 23 برس کے. مکے میں 23 برس تک امیر المومنین رہے. اور جب ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں امیر المومنین کی عمر مبارک کتنے برس ہے؟ 23 برس. 23 برس. ٹھیک ہو گئی یہاں تک بات. 23 برس کے مکے. ہجرت کے پہلے سال 24 برس. ہجرت کے دوسرا سال کتنے ہو گئے؟ 25. ہجرت کے تیسرا برس کتنے سال کے ہو گئے؟ 26. ہجرت کا چوتھا کتنے سال کے؟ 27. اور ہجرت کے 5ویں برس امیر المومنین کی عمر مبارک 28 سے 29 برس کی. 28 سے عمرو بن عبدود آیا. اب امیر المومنین گئے تو اللہ کے نبی نے جو دعا کی امیر المومنین کے لیے اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ. اے میرے اللہ آگے سے علی کی حفاظت فرما, پیچھے سے علی کی حفاظت فرما, داہنے جانب سے علی کی حفاظت اور بائیں جانب سے علی کی حفاظت. اور جب عمرو بن عبدود کے مقابل میں آئے تو عمرو بن عبدود نے کہا کہ تم کون ہو؟ بہت توجہ کریے گا. کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. جان بوجھ کے کہا تھا. تو عمرو بن عبدود نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, ابو طالب سے میری دوستی ہے, میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں. اپنے دوست کے بیٹے کو میں قتل نہیں کرنا چاہتا, مگر جانے قربان ہو امیر المومنین پہ. امیر المومنین نے کہا مگر میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. بہت توجہ کریے گا. کہا میں تجھے تو قتل کرنا چاہتا ہوں, قتل. اور جب جانے لگے تو نبی گرامی نے فرمایا تھا لبرز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اللہ اللہ. آپ دیکھیں نا, تمام اسلامی کے خلاف تمام قوتیں ایک طرف جمع تھیں اور اسلام ایک طرف تھا. وہاں پہ نبی گرامی نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا, اور یہ کہیں کہا کل ایمان کل شرک کے مقابل میں جا رہا ہے. اور پھر ایک ہی بار میں جب اس کا خاتمہ کیا, علی کو پہچاننے کی ضرورت ہے, ایک بار میں خاتمہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا. قلم کرنے کے بعد نبی گرامی کے سامنے اس کا سر ڈال دیا اور تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی. تو پہلے اور دوسرے خلیفہ نے امام علی سے ایک بات کہی, وہ توجہ کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کا ضمیر کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ دل کی بات کو جاننے کا ایک راستہ زبان ہے. اس کی باتوں کے ذریعے سے دل کو پہچانا جائے گا, اس کے ضمیر کو پہچانا جائے گا. اتنا بڑا سورما تو اس کی زرہ کتنی قیمتی ہوگی. بڑی قیمتی زرہ پہنے ہوئے تھا عمرو بن عبدود, مگر امیر المومنین نے قتل کرنے کے بعد زرہ نہیں اتاری. اس کی زرہ لے لیتے تو پہلے اور دوسرے نے کہا کہ مولا سے علی آپ زرہ اتار لیتے, آپ زرہ. امام کو شخص سے بہت توجہ کریے گا. امام اس کو کریم کہا جاتا ہے, کریم کہا جاتا ہے. دوستی بھی خدا کی خاطر ہوتی ہے, دشمنی بھی کس کی خاطر وہ کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر. دوستی اور دشمنی کا معیار امام کی نگاہ میں خالق اور مالک ہوا کرتا ہے نا, شخص نہیں. اچھا اب قتل کر دیا. امام سے انہوں نے کہا کہ علی آپ نے اتنی قیمتی زرہ چھوڑ دی, اب آپ اس سے لوگوں کے حقیقت کو پہچانیں گے نا. ان کو پڑی کس چیز کی ہے؟ انہیں زرہ کی پڑی ہے. مگر علی اس کریم انسان کو کہتے جو دشمن سے بھی محبت کرتا ہے, اسی کو کریم اور اسی کو جواں مرد کہا جاتا ہے. جو دشمن سے بھی. آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ بتائیے
کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے پیاسا تھا ہر کا لشکر، پر امام حسین نے اسے پانی پلایا۔ یہ شجاعت ہے یا جواں مردی ہے؟ یہ شجاعت نہیں، شجاعت سے بلند و بالا شے ہے، اسے جواں مردی کہا جاتا ہے۔ یہ علی مرتضیٰ سے امام حسین نے پائی ہے نا، اسے جواں مردی کہا جاتا ہے۔ اے علی، آپ نے زرہ کیوں نہیں اتاری عمرو بن عبد ود کے؟ تو امام نے کہا ایسی جگہ اس طریقے سے وہ زرہ پہنے ہوئے تھا کہ اگر اسے اتار لیتے تو وہ چیز اس کی دکھنے لگتی۔ مثال کے طور پہ، بہت معذرت کے ساتھ، جو چیز نہیں دکھنا چاہیے وہ دکھ جاتی، وہ دکھ جاتی۔ مثلا ایک انسان کی شرمگاہ نہیں دکھنا چاہیے، امام نے کیوں نہیں اتارا کریم انسان کی پہچان؟ کہا اس لیے نہیں اتارا کہ جو چیز نہیں دکھنا چاہیے وہ دکھ جاتی۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا، بس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہجرت کے پہلے برس مسجد النبی بنائی اللہ کے نبی نے، اور کیا ہوا؟ مسلمانوں کے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت پڑا، یہ ہجرت کے پہلے سال۔ ہجرت کے دوسرے برس شادی ہے شہزادی کی امام کے ساتھ اور جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے تیسرے برس امام حسن کی ولادت ہے۔ کہاں پہ ولادت ہے؟ کہاں پہ ولادت ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ اور جنگ احد بھی کب ہے؟ ہجرت کے تیسرے برس۔ ہجرت کے چوتھے برس مدینہ منورہ میں کس کی ولادت ہے؟ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ بڑی عظیم بات ہے، کیا شان ہے اس ماں کی جس کی آغوش میں حسن و حسین نے تربیت پائی ہے۔ جب جوش ملیح آبادی نے امام حسین کا تعارف کرایا سید الشہداء کو جب سراہا، تو انہوں نے سورما کی لفظ استعمال کی، کہا حسین سورما ہیں۔ اچھا، تو سورما کس کو کہتے ہیں؟ اسے بھی جوش نے کہا سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے۔ سورما کی پہلی خاصیت جو جوش نے کہی، کہا سورما باطل کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے، باطل کے مقابلہ کرتا ہے سورما، اور صرف مقابلہ نہیں کرتا، باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں۔ سورما دین کی راہ میں اپنا خون دیتا ہے، سورما دین کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے۔ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں۔ یعنی سورما اپنی اولاد کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ زمانے کو، ایسے ہی لوگ زمانے، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ بہت توجہ کرنے، خون کا اپنا اثر ہوتا ہے نا، خون تو خون ہے، ٹھپکے گا تو جم جائے گا۔ وہ بھی علوی خون ہو، وہ بھی نبوی خون ہو، وہ بھی فاطمی خون ہو، وہ بھی ہاشمی خون ہو، ہاشمی خون ہو۔ بس دیکھا آپ نے، ہجرت کے پہلے برس مسجد النبی، عقد اخوت۔ دوسرے برس کیا ہے؟ دوسرے برس کیا ہے؟ شادی، جنگ بدر۔ تیسرے برس امام حسن کی ولادت اور جنگ احد۔ چوتھے برس امام حسین کی ولادت ہے، اور ہجرت کے پانچویں برس کیا ہے؟ جنگ خندق ہے۔ بہت توجہ کریے گا، جنگ خندق، جنگ خندق میں دشمن کتنے تھے؟ جنگ خندق میں دشمن کتنے تھے؟ 10,000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3,000، تقریباً 3,000، کچھ کم اور زیادہ۔ اب توجہ کریے گا، 3 جنگیں، بدر،
ओहद और खंदक, लेकिन अब हिजरत का छठा बरस। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। हिजरत का छठा साल, मुसलमानों को जो मक्का छोड़कर मदीना आए थे, मदीने में रहते हुए कितने बरस हो गए? 5 बरस हो गए। अब कौन सा साल है? छठा। जब से इन्होंने मक्का छोड़ा था और मक्के मुकर्रमा छोड़ के मदीना आए थे, इनका भी दिल चाहता था ना कि भाई हर साल हज को जाएं या उम्रा करें मक्के में जा करके। तो अब तक 5 बरस हो गए और ये छठा बरस था। मक्का छोड़ कर आए थे, इनका घर था मक्का, इन्हें वहां से निकाला गया था, तो इनका भी दिल चाहता था कि अब हम उम्रा बजा लाएं, जाएं खाने काबा की ज़ियारत को जाएं। तो हिजरत के छठे साल सुलहे हुदैबिया है। हिजरत के छठे बरस क्या है? सुलहे हुदैबिया। लेकिन सुलहे हुदैबिया किसे कहते हैं, इसे जानना चाहिए। सुलहे हुदैबिया क्या है? मुसलमान जो मक्के में थे, इस पे भी तवज्जो करिएगा। सुलह हुदैबिया हिजरत का कौन सा साल है? छठा बरस है ना। 1800 मुसलमान हैं सुलह हुदैबिया में। कुछ तारीख कहती है 1400 और कुछ तारीख कहती है कि कितने लोग? 1800। यानी अब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस्लाम को आए कितने बरस हो रहे हैं सुलह हुदैबिया में? आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कुरान के नाजिल होने के बाद कितने बरस तक मक्के में रहे? कितने बरस तक पैगंबर मक्के में रहे? 13 बरस तक रहे ना। 13 बरस तक मक्के। 13 में 6 जोड़ लीजिए, 6 साल। 13 6 कितने होते हैं? 19 साल। 19 साल इस्लाम को आए। कितने मुसलमान? सब सारे मुसलमान अब तक कितने हुए? एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। 13 6 19, ठीक है। कितने मुसलमान कुल हुए? कितने मुसलमान हुए? कुल मुसलमान की तादाद 1800। कितने? 1800। थोड़े से और बढ़ा लिए। जितने मुसलमान थे सब सुलह हुदैबिया में आए। थोड़े से अगर बचे हो तो कहीं बचे। जितने मुसलमान थे सब सुलह हुदैबिया में आ गए। सुलह हुदैबिया क्यों हुई? क्यों हुई? ये जो लोग हिजरत करके आए थे, इन्होंने ज़ियारत नहीं की, इन्होंने मक्के की काबे की भी ज़ियारत नहीं की, तो इन्होंने कहा कि हम उम्रा करने जाते हैं। उम्रा खूब, एक है हज और एक है उम्रा। जानते हैं साहिबान ईमान उम्रा किसे कहा जाता है? कहा हम उम्रा करने चलेंगे। पैगंबर पाक ने कहा कि अच्छी बात है, उम्रा करने चलते हैं। अब उम्रे के लिए जो मोमिनीन तैयार हुए वो कितनी तादाद है? 1800 मोमिनीन उम्रा के लिए। अब जब मक्के मुकर्रमा के करीब पहुंचे, मक्के मुकर्रमा में, तो ये बताइए मक्के में अभी कुफार रह रहे हैं या मुसलमान? मक्के में तो कुफार रह रहे हैं ना, अभी तो वो इस्लाम नहीं लाए। उन्हीं ने तो इनको सताया था जो मक्का छोड़ के मदीने मुनव्वरा आए। तो जब ये 1800 लोग मक्के मुकर्रमा के करीब पहुंचे और कुरैश को पता चला कि ये उम्रा करने आ रहे, तो कुरैश ने कहा कि तुम्हें उम्रा करने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें उम्रा करने की इजाज़त नहीं है। जबकि आपको पता है कुरान का आवाज़ हुक्म है, मक्का किसी एक का शहर नहीं है। बहुत तवज्जो करिएगा, मक्का दुनिया के सारे मुसलमानों का शहर है। मक्के में किसी ऐसा नहीं है कि मक्का अगर सऊदिया अरबिया में पड़ा है तो सिर्फ सऊदिया अरबिया के मुसलमानों का मक्का है, ऐसा हरगिज़ नहीं। कुरान का साफ ऐलान, साफ दस्तूर, शहर मक्का सारे मुसलमानों का है। लिहाजा दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, किसी एक मुसलमान को मक्के की हुकूमत सऊदिया किसी भी एक मुसलमान को हज से रोक नहीं सकती। वो हुकूमत किसी भी नहीं, इसलिए कि वो सबका है। अच्छा, अब जब गए तो इन्हें रोका गया। किसे रोका गया? मुसलमानों को रोका गया या नहीं रोका गया? जब रोका गया तो सुलह हुई है। तवज्जो करिएगा, किसको रोका गया? कितने मुसलमान थे भाई सुलह हुदैबिया में? 1800 मुसलमान। ये उम्रा करने गए, मक्के के करीब पहुंचे तो वहां के ऊपर कहा गया कि आप उम्रा करने की आपको इजाज़त नहीं है। जब उम्रा करने से मना किया गया तो पैगंबर पाक ने अपने असहाब के साथ एक दरख्त के नीचे बैत लिए। ये जितने असहाब थे
اپنے اصحاب کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت لی. اس بیعت کے دو نام ہیں. ایک اسی کا نام بیعت رضوان اور اسی بیعت کو کہتے ہیں بیعت تحت الشجرہ. بیعت تحت الشجرہ یعنی وہ بیعت جو درخت کے نیچے لی گئی، وہ بیعت جس پہ اللہ راضی. ایک ایک بات پہ. پس بیعت رضوان کہاں پہ ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ میں. کہاں لی اللہ کے نبی نے؟ درخت کے نیچے. کس بات کی بیعت لی تھی؟ کس بات کی بیعت؟ اس بات کی لی گئی تھی اگر تمہیں جان دینا پڑے دین پہ تو تمہیں جان دینا ہوگا. پیغمبر کی رقاب میں تم جان دینے کے لیے تیار رہنا. یہ کہاں کے اوپر بیعت لی گئی؟ صلح حدیبیہ خود جگہ کا نام ہے. حدیبیہ جگہ کا نام. وہاں جب نبی کا کاروان پہنچا اور قریش نے روکا مکے میں جانے سے، تو ایک درخت کے نیچے نبی نے سارے مسلمانوں سے بیعت لی. اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. اور اسی کو کہا جاتا ہے بیعت تحت الشجرہ. وہاں بیعت لی اور پھر قریش کے ساتھ ایک صلح ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ صلح. اسی لیے اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. اس صلح میں کتنی باتیں رکھی ہیں نبی گرامی نے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ صلح حدیبیہ کے اثرات کیا تھے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین صرف اور صرف عرب کے لیے تھا یا پوری دنیا کے لیے تھا؟ پوری دنیا کے لیے تھا نا، پوری بشریت کے لیے. قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا دین سارے ادیان پہ غالب آ جائے اور ہمارے دین کو فوقیت حاصل ہو اور پرچم اسلام ہر جگہ لہراتا رہے. پس خدا کا دین سارے لوگوں کے لیے، پورے دنیا کے لیے ہے. اتنی بات یاد رکھیے گا. صلح کیا ہوئی تھی اور صلح کی قرارداد کیا تھی؟ چند باتیں تھی جو بہت اہم ہے اور جسے جاننا چاہیے. پہلی بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان جو صلح ہوئی ہے اس میں پہلا قانون یہ تھا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. بس یہ پہلی بات. کتنے سال تک جنگ نہیں ہوگی؟ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. کس کے درمیان؟ مسلمان کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان. یہ پہلی بات. دوسری بات پیغمبر سے یہ کہی گئی آپ اس سال واپس جائیے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے اندر عمرہ کر کے آپ کو پھر سے مدینہ واپس ہونا ہوگا. کتنے دن کے اندر؟ 3 دن میں آپ کو مکہ خالی کر دینا ہوگا. ایک عمرہ کرنے کے لیے 5 گھنٹے کافی ہیں اور جو ضعیف لوگ ہیں ممکن ہے کہ انہیں 7-8 گھنٹے لگے، وگرنہ ایک عمرہ کرنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 5 سے 6 گھنٹے کافی ہیں اور 5 سے 6 گھنٹے میں عمرہ ہو جائے گا. پہلی بات جو صلح حدیبیہ کی قرارداد لکھی گئی اس میں پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ سب کے سب اس سال واپس جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے اور کتنے دن میں مکے کو خالی کر دیں گے؟ 3 دن میں. تیسری بات یہ لکھی گئی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو انہیں واپس کرنا پڑے گا. کون واپس کرے گا؟ نبی کو واپس کرنا پڑے گا. اور لیکن اگر مسلمان کوئی ان کے پاس گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اسی میں بہت توجہ کریے گا. اسی میں کچھ لوگوں کو نبی کی رسالت پہ شک ہوا ہے. اسی صلح حدیبیہ میں جو اپنے کو رسول کا جانشین بتا رہے تھے انہیں شک ہوا نبی کی رسالت میں، نبی کی نبوت میں شک ہوا. بس آپ پہلی بات بتائیے، پہلی قرارداد کیا تھی؟ کتنے دنوں تک جنگ نہیں ہوگی؟ 10 برس تک. یہ پہلی بات. دوسری بات، اس سال واپس جائیے. کب آئیے گا عمرہ کرنے؟ اگلے سال ہجرت کا کون سا سال ہوگا؟ 7واں برس. تیسری بات، قریش کا اگر کوئی
نبی کے پاس آیا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، تو نبی اسے واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی نبی کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان ان کی طرف گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ کتنی باتیں کہی؟ کتنی باتیں کہی؟ 3 باتیں۔ چوتھی بات بہت توجہ کریے گا، جو قبیلہ نبی کا ساتھی بننا چاہتا ہے وہ نبی کے ساتھ ہو جائے، اور جو قبیلہ قریش کا ساتھی بننا چاہتا ہے وہ کس کے ساتھ ہو جائے؟ قریش کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی قبیلہ کہہ دیتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو اس قبیلے کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر میں ایک قبیلے سے، آپ ایک قبیلے سے، آپ ایک قبیلے سے، آپ ایک قبیلے سے، ایک قبیلے نے کہہ دیا کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہ ظلم کیا گیا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کا کیا کروں؟ دفاع کروں۔ آپ پہ کچھ مصیبت ہوئی تو ہمارا قبیلہ اور آپ کا قبیلہ گویا ایک ہو جائے گا۔ تو صلح حدیبیہ میں جو چوتھی بات رکھی گئی، قبیلوں کو اختیار ہے، جو قبیلہ نبی کے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ کیا ہو؟ نبی کے ساتھ آ جائے، اور جو قبیلہ قریش کی طرف جانا چاہتا ہے وہ کہاں چلا جائے؟ جی وہ قریش کی طرف چلا جائے۔ تو ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی خزاعہ، اس نے کہا ہم نبی کے ساتھ ہیں، اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی بکر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم کس کی طرف ہیں؟ قریش کے ساتھ۔ اور ان 2 قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی تھی، کن میں کن میں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر رسول محمد اور آل محمد۔ خوب، بس 4 باتیں اب تک بتائی ہیں، 4 باتیں آپ اگر میرے ساتھ بتائیں گے تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ پہلی بات، کتنے سال تک جنگ نہ ہوگی؟ 10 سال تک۔ دوسری قرارداد کیا تھی؟ دوسرا، اس سال آپ واپس جائیے، 7ویں برس آپ کو آنا ہوگا اگلے سال۔ تیسری بات، ہمارا کوئی آپ کے پاس گیا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ واپس۔ آپ کا کوئی آیا تو ہم آپ کے پاس واپس۔ چوتھی بات، جو قبیلہ آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہے وہ آپ کا ساتھی بن جائے، اور جو قبیلہ قریش کا ساتھی بننا چاہتا ہے وہ کس کا ساتھی بن جائے؟ قریش کا ساتھی بن جائے۔ تو کون سا قبیلہ نبی کے ساتھ آیا؟ قبیلہ بنی خزاعہ۔ اور کون سا قبیلہ قریش کے ساتھ گیا؟ آپ بتائیے، قبیلہ بنی بکر۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے، آپ کو پتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ جی کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک بات پہ بہت توجہ کرنے کے، یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی ہر انسان کو اپنے سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ میں مجلس میں کیوں جا رہا ہوں۔ یہ بھی ہر انسان کو اپنے سے پوچھتے رہنا چاہیے، آنے سے پہلے خود اپنے سے پوچھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ کیا صرف لذت کے لیے جا رہا ہوں؟ صرف ذائقے کے لیے جا رہا ہوں؟ ہر انسان کو اپنا ذائقہ بھی سمجھنا چاہیے، اور اگر ذائقہ صحیح نہیں ہے تو اسے بدلنا بھی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ کس مجلس کو کامیاب کہا جاتا ہے؟ اور ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے داد کس بات پہ دی جاتی ہے؟ کب سماج اور معاشرے اور سامعین کس بات پہ داد دیتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں کس بات پہ داد دیتے ہیں۔ اس بات پہ معاشرہ داد دیتا ہے جو خطیب کے کہنے سے 8-10 منٹ پہلے اس کے ذہن میں آ جائے، جوڑتا رہتا، اب یہ کہیں گے، اب یہ کہیں گے، اب یہ کس بات پہ ایسا کہتا ہے؟ اتنا زیادہ سن چکا ہوتا ہے، ایک ایک بات پہ بہت توجہ ہے، اتنا زیادہ سن چکا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے نتیجہ نکالے ہوتا ہے کہ اب یہ کہیں گے، لہذا پہلے ہی سے واہ واہ کہنے لگتا ہے۔ اس میں جانتے مشکل کیا ہوئی؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ جی مشکل یہ ہوئی کہ اس کا ذہن آسان باتوں کو سننے کا عادی ہو گیا۔ مشکل یہ ہوئی، مشکل نہیں تھی،
پر مشکل یہ ہوئی کہ ذہن کہتا ہے مجلس میں جاؤ صرف ہلکی باتیں سن لو اور واپس چلے آؤ، جبکہ مجلس ہلکی باتیں کہنے کی جگہ نہیں ہے، عمیق اور گہری باتیں کرنے کی جگہ ہے۔ یہ فرش ازا تربیت گاہ ہے، یہ تربیت گاہ جہاں حسینی لوگوں کی پرورش ہوتی ہے اسے فرش ازا کہا جاتا ہے، جہاں شجاع، جہاں غیور۔ آپ کو پتہ ہے کیوں ڈھول بجتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ خالی ہوتا ہے۔ جو چیز خالی ہوتی ہے وہ بجتی ہے۔ مگر آپ سمندر سے پوچھئے نا سمندر کیسا ہوتا ہے، سمندر سے پوچھئے نا، سمندر گہرا ہوتا ہے، سمندر میں خاموشی ہوتی ہے نہیں جی، سمندر کبھی خاموش بھی رہتا ہے اور کبھی بہت سمندر بھی گرجتا ہے۔ سمندر میں تین باتیں، گہرا، خاموش اور بولتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہر انسان کو سمندر سے یہ تین باتیں سیکھنا چاہیے۔ کیا؟ تین باتیں سیکھنا چاہیے۔ کیف ہیں یہ، کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح، بہت توجہ کریے گا، کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح، خاموشیاں، گہرائیاں، انگڑائیاں، بہت توجہ کریے گا، بڑی عظیم بات۔ سمندر گہرا ہوتا ہے، کیف نے کہا گہرائی اختیار کرو۔ گہرائی کیسے آتی ہے؟ جب ایک انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے نا، جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو انسان کے اندر گہرائی آتی ہے۔ انسان ہلکا پھلکا ہوتا ہے مگر زمانے کا کوئی ترازو سے نہیں تول سکتا، اتنا وزنی ہو جاتا ہے، اتنا وزنی۔ یہ جو ہمارے فقہائے کرام ہیں، یہ جو ہمارے مراجع اعظام ہیں، کیا ان کے وزن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ایسے جسم کو تو تول لیں گے مگر کیا ان کے علمی وزن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی روحانیت کا، کیا معنویت کا؟ سمندر کی پہلی خاصیت یہ کہ گہرا ہوتا ہے۔ کتنی عظیم بات! گہرائی کہاں سے آتی ہے؟ علم اور دین سے انسان کے یہاں گہرائی آتی۔ تعلیم یافتہ سمندر ہر وقت بولتا بھی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں بولتا ہے، کبھی کبھی بڑی اس کے موجوں میں آواز آتی ہے، بولنے کے وقت بولتا ہے۔ ہر انسان کو نہ ہمیشہ بولنا چاہیے نہ ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے، بہت توجہ کریے۔ گہرے انسان کی پہچان کیا ہے؟ ضرورت کے وقت بولتا ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتا ہے اور جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں خاموش رہتا ہے۔ یہی تین باتیں سمندر انسان کو سکھاتا ہے، گہرے بنو، بولنے کے وقت خاموش نہ رہو اور خاموش رہنے کے وقت بولا نہ کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا کتنی کون انسان سمجھے گا، وگرنہ سید الشہداء نے قیام کیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی اور خود یہاں نبی گرامی نے صلح کیا، اور نبی کا یہ فرمان ہے میرے دونوں بیٹے امام ہیں، خامہ اور قعودہ، اگر صلح کریں تب بھی امام اور قیام کریں تب بھی امام۔ گہرائی سے یہ معرفت آتی ہے۔ مگر سماج اور معاشرے میں کوفے کے لوگ امام کے خلاف کھڑے ہوئے اور کتنے لوگ تماشائی بنے تھے، کتنے لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے تھے، ان کا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب ابھی جواب نہ ملا، پھر کامیاب مجلس کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب مجلس آپ بتائیے۔ مجلس دو طرح کی، ایک مجلس یہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے سنا اس نے، داد و تحسین سے بھی نوازا، پر جب گھر گیا تو خالی ہاتھ چلا گیا، خالی ہاتھ چلا گیا، ساری بات فرش ازا پہ چھوڑ دی، ساری باتیں کہاں چھوڑ دی؟ اصلاً سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ کہہ کے اٹھتا ہے کہ بچوں کے کام، ارے بھی بچوں کے بھی کام آئے گی، ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمارے بھی کام آنا ہے نا۔ اچھا، لیکن دوسری مجلس ایک یہ ہوتی ہے کہ خوب غور سے سنتا ہے اور جب اپنے گھر جاتا ہے تو اپنی فیملی میں فرش ازا کی بات چھیڑ دیتا ہے۔ بہت جب فرش ازا کی بات گھر تک پہنچ جائے نا، سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکے ہمارے ذہنوں کو ہلکا بنایا گیا، جبکہ یہ ذہن کی پرورش کی جگہ ہے جہاں ان غیور، شجاع اور سورما لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ کی کتنی باتیں پڑھی میں نے، اور اسی طریقے سے پوچھتا رہوں گا، اور ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ کبھی کبھی اس کو بھی تھوڑا سا چونکہ بات کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایک آدمی سوچے کہ 40 منٹ میں بات ختم ہو جائے تو مجھ جیسا انسان تو نہیں پہنچا سکتا، مجھ جیسا انسان تو نہیں پہنچا سکتا، اور ہمارے پاس ذریعہ یہی ہے پہنچانے کا، یہی ذریعہ ہے پہنچانے کا، لہٰذا ہم کم سے کم وقت تو دے سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنے عظیم دنوں میں، عزائے فاطمیہ کے زمانہ ہے نا، اس میں کم سے کم ہماری معرفت میں، ہمارے علم میں، اور آل محمد سے جو ہمارا عشق ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ بڑھے گا کب؟ معرفت کے نتیجے میں، علم کے نتیجے میں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، پر قربانی جب کوئی عذاب مشن بنتی ہے نا، تو مشن کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، تحریک کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ تو عزائے فاطمی یا عزائے سید الشہداء یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے، اس میں کیا دینا پڑے گا؟ اس میں قربانی دینا ہوگے، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور وقت کی بھی قربانی دینا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ خوب، اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب آپ بتائیے پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات، اب آج کا زمانہ اس موبائل نے اتنا خراب کر دیا ذہن کو کہ کسی کا موبائل نمبر ہی یاد نہیں ہے، مگر موبائل نمبر یاد ہو نہ یاد ہو، ہمیں تو یہ یاد کرنا پڑے گا، صلح حدیبیہ جاننا ہوگا، ہمیں فتح خیبر جاننا ہوگا، ہمیں دوسری ہجرت میں کیا ہوا یہ سب جاننا ہوگا، بہت علمی ہی حیات ہے۔ پہلی بات آپ بتائیے کیا تھے؟ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اس سال آپ کہاں جائیے؟ واپس چلے جائیے، اگلے برس آپ کو عمرہ کرنا ہوگا۔ تیسری بات، ہمارا کوئی آپ کے پاس آئے گا بولیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا کوئی آئے گا تو ہم واپس۔ چوتھی بات، جو قبیلہ آپ کا دوست بننا چاہتا ہے آپ کا ساتھی ہو جائے، اور جو قبیلہ بولیں ہمارا ساتھی بننا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ کون قبیلہ نبی کے ساتھ بنا؟ بنی خزاعہ۔ کس کا ساتھی ہوا؟ کس کا ساتھی ہوا؟ رسول کا۔ اور بنی بکر کس کے ساتھ ہو گئے؟ قریش کے ساتھ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ پانچواں پوائنٹ، نبی نے جو شرطیں رکھی ہیں آپ غور طلب باتیں، مکے میں اسلام کی پیروی آزاد ہوگی۔ مطلب کیا؟ یعنی مکے میں رہنے والے انسان کو یہ اختیار دیا جائے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسلام قبول کرے، جو دین قبول کرنا چاہے وہ قبول کرے، اور پھر اسے آزار و اذیت نہ پہنچائی جائے، پھر اسے آزار و اذیت نہ پہنچائی جائے۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5۔ چھٹی بات بہت توجہ، رسول کے اصحاب میں سے، یہ کہاں تھے رسول کے اصحاب؟ مدینے میں رہ رہے تھے یا مکے میں؟ مدینہ منورہ میں۔ یعنی مسلمانوں میں سے اس وقت جتنے مسلمان ہیں ان کو آزادی دی جائے کہ جب ان کا دل چاہے عمرہ کرنے آئے عمرہ کر سکیں، بزنس کے لیے آنا چاہیں بزنس کر سکیں، کسی کام سے آنا چاہیں مکے آ سکیں، اور جب وہ مکے میں آئے تو کوئی بھی قریش ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور مکے والے شام جانا چاہیں تو کس راستے سے جائیں گے؟ کس راستے سے جائیں گے مکے والے شام جانا چاہیں تو؟ مکے کے لوگ جب بھی شام جانا چاہیں گے، بہت توجہ کریے گا، کل بات کی تھی لیکن اس کو ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا۔ مثال ہے، مثال کے طور پہ یہاں شام، یہاں مکہ، یہاں مدینہ، مثال دے رہا ہوں۔ مدینہ کس کی طرف ہے؟ شام کی طرف ہے۔ مکے کا انسان جب مکے سے شام جائے گا تو راستے میں کیا پڑے گا؟ مدینہ پڑے گا، نہیں پڑے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے مسلمان قریش کو راستے میں روک سکتے یا نہیں روک سکتے؟ کہ جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا، جیسا کہ جنگ بدر میں یہی ہوا۔ تو چھٹی بات کیا تھی؟ کہ مدینے کا جو بھی مسلمان ہے جب اس کا دل چاہے گا وہ کہاں جائے گا؟
کہاں جائے گا؟ مکے میں، چاہے وہ کعبے کی زیارت کے لیے جانا چاہے، چاہے وہ تجارت کے لیے جانا چاہے، چاہے کسی کام سے. اور ادھر سے مکے کا انسان اگر شام جانا چاہے تو آسانی سے جا سکے گا کہ نہیں جا سکے گا؟ جا سکے گا. کتنی شرطیں رکھی پیغمبر نے؟ 6 شرطیں رکھی. کہاں کے اوپر؟ صلح حدیبیہ میں. تو صلح حدیبیہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ صلح حدیبیہ کا نتیجہ پیغمبر کی صلح کا اثر کیا ہوا؟ صلح سے پہلے بہت توجہ کریے گا، بڑی عظیم باتیں ہیں عزیزان محترم، اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا میری زندگی سے کیا مسئلہ ہے، میری زندگی سے. بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا مجھے تاریخ اسلام نہیں آنا چاہیے؟ وہ کیسا مسلمان، وہ کیسا مسلمان جو نہ رسول کا نام جان سکے، نہ رسول کے پہلے دادا کا نام جان سکے، نہ رسول کے والد کا نام جان سکے، نہ رسول کی والدہ کو جان سکے، اور اتنا ہی نہ جان سکے کہ رسول مکے کے تھے یا مدینے کے تھے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. 6 شرطیں، 6 شرطوں پہ صلح ہوئی. صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنے مسلمان تھے اب تک؟ 1800. اور سارے لوگ، اور ابھی تک ہجرت کے 6 برس تک اسلام ملک عرب سے باہر نہیں گیا. عجیب بات ہے، یعنی سارا کا سارا اسلام ابھی تک کہاں ہے؟ جزیرت العرب میں. اور اسلام کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 13 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 19 برس. 19 برس. مگر کیا دور اندیشی ہے میرے نبی کی، کیا دور اندیشی. ہجرت کے 6 برس تک صلح حدیبیہ سے پہلے کفار مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. لیکن ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ، ایک قرارداد، یہ قرارداد بتاتی ہے کہ ہم تمہارے مقابل میں ہیں. عجیب بات ہے، اس نے مسلمانوں کے اقتدار کو ثابت کیا. اب یہاں سے مسلمانوں کو قانونی حیثیت ملی ہے کہ ان کی بھی ایک حکومت ہے جس کا حاکم اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. بس آپ نے دیکھا پہلی بات، پہلا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اقتدار ملا. بھئی یہ کم بات ہے کہ کفار جو مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، آج ان کے ساتھ مسلمانوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے. وگرنہ کہہ نہیں دیتے کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، مگر اپنی شرطیں منوائیں اللہ کے نبی نے. بس پہلی بات مسلمانوں کے اقتدار، مسلمانوں کو قانونی حیثیت ملی. نبی نے جو مدینے میں حکومت بنائی، ایک نو بنیاد اسلامی حکومت کو اقتدار ملا صلح حدیبیہ کے بعد. یہ صلح حدیبیہ کا پہلا نتیجہ. دوسری بات، مدینے کے مسلمان آسانی سے مکے جانے لگے یا نہیں جانے لگے؟ تو جب مدینے کے مسلمان، بہت توجہ کریے گا، جاتے تھے، اور شرط نبی نے رکھی تھی کہ کتنے سال تک جنگ نہیں ہوگی؟ 10 برس تک. تو اب تک تو مدینے کا مسلمان مکے جا ہی نہیں سکتا تھا، پر صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد جانے لگا. جب صلح حدیبیہ کے بعد مدینے کا مسلمان مکے جانے لگا تو مکے کے لوگ ان سے پوچھتے تھے تمہارا دین کیا ہے؟ بہت توجہ کریے گا، میرے نبی کی بصیرت پہ غور کرنے کی. پوچھتے تھے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ کہا ہمارے دین میں یہ ہے کہ خدا ایک ہے. تو کہتے تھے کہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی پیش کرتا تھا. جب دلیل پیش کرتا تھا اور اس کو بات عقلی دکھتی تھی تو مکے کا کافر کیا ہوتا تھا؟ مسلمان ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور نبی نے شرط لگا رکھی تھی کہ دین کو اختیار کرنے میں مکے کے لوگ کو کیا ہوگی؟ آزادی ہوگی. اور اگر اپنی مرضی سے وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو آزار و اذیت اور اسے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. یہ دوسرا نتیجہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فتح مکہ کب ہے؟ آپ بتائیے کب ہے؟ 8 ہجری. صلح حدیبیہ کب ہے؟ صلح حدیبیہ سن 6. 8 اور 6 میں کتنے دن کا فرق ہے؟ 2 برس نا. تو یہ بتائیے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 1800. اور فتح مکہ میں 10,000. عجب. اما 2 سال کے گیپ میں
اتنی تیزی سے مسلمانوں کی تعداد کیسے بڑھ گئی، کیسے بڑھ گئی؟ یہ کس کے اثرات ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ کا اثر ہے۔ 2 سال میں 1800 سے مسلمان کتنے ہو گئے؟ 10,000۔ کتنے بڑھ گئے 2 سال میں؟ آپ بتائیے، اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ 19 برس ایک طرف اور صلح حدیبیہ ایک طرف، مقابلہ نہیں کر سکتے بھائی۔ 19 برس میں کہاں 1800، اور صلح حدیبیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 برس کے وقفے میں کتنے تعداد ہو گئی؟ 10,000۔ 10,000 کی تعداد۔ بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صلح حدیبیہ کا پہلا اثر مسلمانوں کا اقتدار، دوسرا اثر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے لوگ مکے جاتے تھے، مکے کے لوگ ان سے سوال کرتے تھے، وہ ان کے سوال کا، مکے والوں کے سوال کا دلیل سے جواب دیتے تھے۔ وہ بھی کیا ہوتے تھے؟ مسلمان ہوتے تھے۔ اب جب مسلمان ہوتے تھے تو ادھر پیغمبر نے شرط لگا رکھے تھے کہ ہر مکی کو اختیار ہوگا، جو دین چاہے اختیار کر لے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی! آپ کو پتہ ہے نبی کسے کہتے؟ جو پوری کائنات کی عقلوں کو جو گائیڈ کرتا ہے نا، اسے نبی کہا جاتا ہے، اسے نبی، اور اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ یعنی پوری کائنات کی عقلیں ایک طرف اور نبی اور امام کی عقل ایک طرف ہو، اسی لیے اس کو امام کہا جاتا ہے اور اسی لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی، یہ ہوتا ہے امام۔ بس 2 فائدے بتائے نا۔ پہلا فائدہ اقتدار ملا مسلمانوں کو، دوسرا فائدہ ایک اور بات روک کے کہوں گا، لیکن ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو رہا ہوگا کہ اماں اتنی زیادہ باتیں پڑھ دی مولانا نے، یاد کہاں سے رہے گی؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے راستہ کیا ہے؟ یعنی مولانا کم پڑھیں، کم باتیں پڑھیں، یا کوئی اور بھی راستہ ہے؟ ہوتا ہے سوال نا، اماں اتنی زیادہ مولانا نے آج باتیں پڑھ دی، کیسے ذہن میں رکھیں گے؟ کیسے ذہن میں رکھیں گے؟ تو کیا مولانا ایک ہی بات پڑھ کے اتر آئیں؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے، ایک ہی بات پڑھ کے؟ وقت بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ، اور مجھے بھی میرا دین اجازت نہیں دیتا ہے کہ نہ مطالعہ کیا، نہ پڑھا، نہ نوٹس بنایا، اور بس ادھر ادھر سوچ کے آ گئے۔ عوام کو تم سمجھے کہ عوام اعتراض نہیں کرتی تو، عوام بولتی نہیں تو چلو جو چاہے کر دیا۔ یہ دیدار انسان کا شیوا نہیں ہے، یہ دیدار انسان کا شیوا نہیں ہے۔ ہمیں کسی کا وقت لینے کا حق نہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہے، خوب ہمیں اجازت نہیں۔ تو کیا ایک بات پڑھ کے اتر آئیں؟ یہ بھی منطقی نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عزائے فاطمیہ، اور اس کو بھی جس شان سے یہ عزائے فاطمیہ ہے نا، کیا کتنا حق ہے بی بی دو عالم کا، اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس کا ایک دوسرا راستہ ہے، نوٹس بنائے جائیں۔ اس کا ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ نوٹس بنائے جائیں نا۔ آج کون ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہوتا؟ بھئی کاپی نہیں لے کے آ سکتے تو انسان موبائل تو لے کر آتا ہی ہے نا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اور یہ ایک مشن کی طرح سے عزائے سید الشہداء، عزائے فاطمیہ، اور یہ عزاداری، یہ سب کے سب تحریک ہے، سب کے سب تحریک ہے، اور اتنی باتیں کہنے کے لیے اس کے لیے ہم اور آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ صلح حدیبیہ کا پہلا فائدہ آپ بتائیے گا، پہلا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اقتدار ملا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کا مسلمان جا کے اچھی طرح سے وہاں مدینے میں، مکے میں اپنی بات کہہ سکتا تھا۔ تیسری بات آپ بتائیے، جنگ میں اسلام کی تبلیغ ہوگی یا امن و امان کے ساتھ؟ اب 10 سال تک پیغمبر پاک نے، 10 سال تک پیغمبر پاک نے کہا جنگ نہیں ہوگی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اب اسلام جزیرۃ العرب سے باہر پھیلا۔ پیغمبر نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا
ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، یہ سارا کس کا نتیجہ ہے؟ کس کا نتیجہ ہے بولے؟ یہ سب کا سب صلح حدیبیہ۔ اب پیغمبر پاک نے صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھے کہ یہ بھی ایک مستقل گفتگو ہے کہ پیغمبر نے بادشاہوں کو خط میں کیا کیا لکھا اور کس بادشاہ کا پیغمبر کے مقابل میں ریئیکشن کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا۔ 3 اثر بتائے آپ کو صلح حدیبیہ کے: مسلمانوں کو اقتدار، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ، اسلام کا دائرہ بڑھ گیا، جزیرت العرب سے نکل کے دوسرے ملکوں تک پہنچا، پیغمبر نے خط لکھا۔ دائرہ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ اسلام صرف جزیرت العرب کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام تو پورے دنیا کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا اے میرے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، الناس کی لفظ ہے، اے میرے نبی ہم نے آپ کو پوری بشریت کے لیے بھیجا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ پہلا فائدہ مسلمانوں کو اقتدار ملا، دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد 1800 سے کتنے ہو گئے؟ 10,000۔ اور تیسرا فائدہ اسلام کا دائرہ بڑھ گیا، جزیرت العرب سے پھیلا، اور پیغمبر پاک کے تبلیغ جزیرت العرب، ملک عرب سے باہر، روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، حبشے کے بادشاہ کو، مصر کے، اور بہت سارے اللہ کے نبی نے خطوط لکھے۔ چوتھا فائدہ، اور گفتگو کو تمام کر دوں گا، صلح حدیبیہ کی وجہ سے فتح مکہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ چونکہ صلح حدیبیہ کا جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ کل آپ سے پوچھوں گا، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ہی سے پوچھوں گا تو آپ پیچھے بیٹھیں، پوچھوں گا آپ سے، جواب خوب دے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ سوال آپ سے کروں گا پر جواب کون دے گا؟ جواب میں خود دے دوں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے ایک شرط، جب وہ چوتھی شرط تھی، وہ چوتھی شرط یہ تھی کہ جو قبیلہ نبی کے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ نبی کے ساتھ آ جائے، جو قبیلہ قریش کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ چلا جائے۔ تو جو قبیلہ نبی کے ساتھ آیا تھا وہ قبیلہ بنی خزاعہ تھا۔ اب اس قبیلے کے اوپر حملہ کرنا اور اسے قتل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرط کو توڑ دینا ہے۔ اسی چوتھے پوائنٹ پہ قریش نے عمل نہیں کیا، اور بنی خزاعہ کو تنہا پا کر بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قتل عام کر دیا۔ تو بنی خزاعہ نے پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر پاک ہم کو قتل کر دیا گیا، ہماری مدد کریے۔ تو فتح مکہ کے لیے، فتح مکہ کسے کہتے ہیں؟ کب ہے فتح مکہ؟ ہجرت کے 8ویں برس۔ ہجرت کے 8ویں برس فتح مکہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا مکہ دولت اسلام اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ زیادہ تر، پورا کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ، بس آج کی گفتگو یہیں تک ہوگی۔ کل کی گفتگو ہجرت کے 7ویں برس فتح خیبر ہے، ہجرت کے 8ویں برس جنگ موتا، فتح مکہ اور جنگ حنین، یہ 3، اور پھر ہجرت کے 9ویں برس جنگ تبوک ہے، واقع مباہلہ ہے، اور ہجرت کے 10ویں برس حجۃ الاسلام ہے، پیغمبر پاک کا آخری حج ہے، جس میں پیغمبر پاک نے میدان عرفہ میں ایک تقریر کی ہے جس میں 15 باتیں بتائیں میدان عرفہ میں، اور پھر میدان غدیر کی وہ الگ تقریر ہے پیغمبر پاک کے۔ خود حجۃ الوداع میں میدان عرفہ میں بڑی عظیم الشان اس تقریر میں فرمایا کہ فاطمہ میری یادگار ہے۔ اس تقریر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنی ایک یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس یادگار کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی جو رحلت ہے وہ ہجرت کے 11ویں برس۔ نبی کی رحلت کا مطلب یہ ہے کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، چونکہ قرآن اتر چکا ہے، وحی کا سلسلہ
منقطع ہو جائے گا، اب وہی نازل نہیں ہوگی، یہ ہجرت کے 11ویں برس۔ مگر نبی پاک نے اپنی پوری زندگی لگا دی انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور جگہ جگہ پہچنوایا، شہزادی کا دست مبارک پکڑا، من عرف ھذہ فقد عرفہ، اے لوگ جو میری بیٹی فاطمہ کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لم یعرفھا، اور جو نہیں پہچانتا ہے وہ مجھ نبی سے سنے، ہی فاطمۃ بنت محمد، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ رسول تمہارے رسول کی بیٹی ہیں۔ اور کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، قاعدہ کل اور جز بتایا، فاطمہ مجھ نبی کا جز ہیں، مجھ نبی کا جز ہیں، من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھ نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس نے مجھ نبی کو۔ اور خوب پیغمبر پاک نے خطبہ دیا، یہ بھی میرے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسا نبی تھا، میں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہی نبی کی رحلت کے بعد شہزادی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اور ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ مرثیہ پڑھنے لگیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ روز روشن پہ ٹوٹ جاتے تو وہ تاریک رات میں بدل جاتے۔ اور حسن و حسین کو ہاتھ پکڑ کے بقی میں لے جا کر گریا کرتی تھیں، اور لوگ مدینے کے لوگ کہتے تھے علی فاطمہ سے کہیے کہ یا تو گھر میں رات کو رو لیا کریں یا دن کو رو لیا کریں، اور حسن و حسین کے دست مبارک کو پکڑ کے جا کر جنت البقیع میں بیت الاحزان میں نبی کی بیٹی رویا کرتی تھیں۔ یہ نبی کے جو رسالت تھے، امت نے نبی کے بعد کیا کیا، اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، ایک دن شہزادی دو عالم نے علی مرتضیٰ سے کہا کہ اے علی، اب میں کچھ ہی دن کی مہمان، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اے علی میں زندہ نہ رہوں گی۔ اور شہزادی نے دن بھی معین کر دیا کہ میں ان قریب دنیا سے چلی جاؤں گی۔ تو امام نے کہا کہ فاطمہ، سلسلے وہی منقطع ہو گیا، آپ کو پتہ کہاں سے چلا کہ آپ دنیا سے جانے والی ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ، میں سوئی ہوئی تھی، مجھے نیند لگ گئی، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، تو میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ میں نے بابا سے کہا کہ بابا میں آپ کی زیارت کے مشتاق، تو میرے بابا نے کہا کہ فاطمہ میں تم سے زیادہ تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں، اور اے فاطمہ تم میرے پاس آنے والی ہو۔ تو کہا اے علی، جب میرے بابا نے کہا کہ فاطمہ تم مجھ سے ملاق ہونے والی ہو، مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں زیادہ زندہ نہ رہوں گی۔ اور اس کے بعد شہزادی نے امیر المومنین کو جو وصیتیں کی، اس میں ایک وصیت یہ کی کہ اے علی، میں نے زندگی بھر آپ کی مخالفت نہ کی، میں نے کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، میں آپ کی شریک حیات بن کے رہی، مگر اس کے بعد جو شہزادی دو عالم نے علی مرتضیٰ سے کہا، وہ کہا اے علی، میرے بچے حسن و حسین ہیں نا، ایک 7-8 برس کے، ایک کا سن 6 برس، اور کہا اے علی میرے بچے حسن و حسین کا خیال کریے گا، میری شہادت کے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں کا خیال میری طرح کریں گی۔ اللہ اللہ، کہا ماما میرے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے، یہ پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت کہی، اے علی میری دوسری وصیت یہ ہے نا، میری شہادت کے بعد میرے لیے ایک تابوت بنایا جائے، اور اس تابوت میں میرا جنازہ رکھا جائے تاکہ میرا جسم پتہ نہ چل سکے۔ تیسری وصیت کہ اے علی، جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے نا، میرے جنازے میں ان کو شریک نہ ہونے دیجئے گا۔ اور چوتھی وصیت، اے علی وادفنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، اور مجھے رات ہی میں دفن کر دیجئے گا۔ مگر 5ویں وصیت قیامت کی وصیت تھی، اور وہ وصیت یہ تھی،
اے علی میرے قیامت تک آنے والے بچوں کو میرا سلام عرض کریے گا، میرے قیامت تک آنے والے بچوں کو فاطمہ کی طرف سے سلام ہو۔